آپ سب پر سلامتی ہو۔ ڈاکٹر مظہر الحق کا لکھا ہوا ہے، کہیں قوموں کے کتنے ہی گناہ وہ بخش دیتا ہے، کہیں آدم کی چھوٹی سی خطا تکلیف دیتی ہے، کسی کو بیچ کر عزت نوالا ایک نہیں ملتا، کسی کا رزق اتنا ہے غذا تکلیف دیتی ہے۔ ناظرین، معاشرہ اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی زبوں حالی کے شکار معاشرے میں میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں جسے یہ چاہیے کہ اگر وہ ٹیکس ادا کرتا ہے تو ٹیکس ادا کرنے کے بدلے میں اسے بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جائیں۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بجلی کا بل ادا کرتا ہوں تو سبھی کو بجلی کا بل ادا کرنا چاہیے۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے لیے افراط زر جو میری برداشت سے باہر ہے تو سبھی کی برداشت سے باہر ہونا چاہیے۔ اگر میری اس تک رسائی ہے تو سبھی کی اس تک رسائی ہونی چاہیے۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں جسے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اتنے ہی حقوق میسر ہونے چاہیے جتنے کسی اور کو ہیں۔ نہ میں اس سے زیادہ آواز بلند کر سکوں، نہ میری آواز اس سے زیادہ دبائی جا سکے۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں جو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں جو دنیا بھر میں اپنا سر فخر سے بلند رکھنا چاہتا ہے۔ میں وہ پاکستانی شہری ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اس میں میرا اپنا کردار بھی ہوگا۔ اس میں کسی فرد واحد، کسی ادارے، کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ کے کردار کے علاوہ میرا اپنا کردار بھی شامل ہوگا۔ اگر میں اخلاقی طور پہ کرپٹ ہوں، اگر میں قبضہ مافیا سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میں بطور عام پاکستانی اپنی ریڑھی کسی فٹ پاتھ کے اوپر لگاتا ہوں اور وہاں سے راہ گزاروں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہوں تو مجھ پر لعنت ہونی چاہیے۔ لعنت اس پورے معاشرے کی ہونی چاہیے۔ اور اگر میں قبضہ مافیا سے تعلق نہیں رکھتا، اگر میں بطور پاکستانی اپنے تمام حقوق اور فرائض کی ادائیگی من و عن سر تسلیم خم کر کے کرتا ہوں تو پھر مجھے اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ پھر میرے لیے انصاف کا معیار بھی اور ہونا چاہیے۔ پھر مجھے کسی اور نگاہ سے بھی تکنا چاہیے۔ پھر میرا سیاستدان اور میرا لیڈر ویسا شخص ہونا چاہیے جو اخلاقی طور پہ کرپٹ نہ ہو، جو دعویٰ اور وعدہ کرے اس سے مکرنے والا نہ ہو، جو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا نہ ہو، جو کسی کے کندھے پہ چڑھ کے مسند اقتدار پہ آنے والا نہ ہو، جو مسند اقتدار پہ آ کے اپنے وعدے اور دعوے تبدیل نہ کرنے والا۔ پاکستان میں ان دنوں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک رمق ایسی تو دکھائی دیتی ہے کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ حالات بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے، جس سے ہمیں یہ لگے کہ انصاف کا معیار بہتر ہو جائے گا، جس سے ہمیں یہ لگے کہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، جس کے لیے ہمیں یہ لگے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی توقیر پھر سے بحال ہوگی۔ پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے بہت سی چہمگوئیاں تھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ قاضی کی مسند پہ براجمان ہوں گے اور قاضی وقت ہوتے ہوئے وہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے کسی ایک خاص جماعت یا کسی ایک گروپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسی چہمگوئیاں بہت سی چل رہی تھیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ گئے، قاضی وقت کی مسند کو سنبھالا تو اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ تمام اشخاص کو سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست دیکھنے کا موقع ملا۔ عام پاکستانی کو پتا چلا کہ وہاں پر وکیل کے نظریات کیا ہیں اور جج اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ عام پاکستانی کو اس بات کا ادراک ہونے لگا کہ ہمارے ہاں بہتری کے فیصلے اگر ہوں گے تو ان بہتری کے فیصلوں میں ججز کا کردار کتنا ہوگا۔ عام پاکستانی کو یہ سمجھنے میں دقت نہیں پیش آ رہی تھی کہ اگر وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے تو کس حد تک صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ حالات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ حالات پھر سے ماضی کی سیاست کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں آئیں گے، وہ پھر سے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اداروں کی توقیر بحال ہوگی۔ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ملک و قوم کو مل کے اس دھرتی کے لیے کچھ بہتر کرنے کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی، اپنے اندر ایک رمق جگانا پڑے گی۔
پاکستان میں ان دنوں جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں ان میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ قاضی وقت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وقت نہیں دیا جائے گا، اب سماعتوں کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اب مزید تاریخیں نہیں دی جائیں گی، اور تاریخیں نہ دینے کے پیچھے مقاصد یہ ہیں کہ جتنے ہزار کیسز اس وقت پڑے ہوئے ہیں اگر ان کو جلد از جلد نمٹانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ کردار ادا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان مسلم لیگ نون میں ابھی بھی یہ ابہام باقی ہے کہ میاں صاحب جو باہر کی ہوا کھا رہے ہیں، میاں صاحب جو باہر بیٹھے برگر بھی کھا رہے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے تھے، حشاش بشاش دکھائی دیتے تھے، واپسی آنے کے دعوے کیے گئے اور ملک کے طول و عرض میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ ایک بیان نے تمام تر تیاریوں کو ماند پڑوا دیا۔ وہ بیان سرفراز بگٹی صاحب کا تھا۔ اب سرفراز بگٹی صاحب کے بیان کے بعد پارٹی کے اندر ایک ابہام پیدا ہو چکا ہے، پارٹی کے اندر چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ ہمیں اگر کسی کے ساتھ رہنا ہے تو کون سے دھڑے کے ساتھ رہنا ہے، اگر اس دھڑے کو ساتھ میں لانا ہے تو اس کے نظریات جو ہیں وہ مفاہمت والے ہوں گے یا مخالفت والے ہوں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مخالفت والا جو دھڑا ہے وہ واپسی کی تیاری تو کر رہا ہے، لیکن اس میں گارنٹی حاصل کرنے کی جو باتیں ماضی میں کی جاتی رہیں اب وہ گارنٹی کا اشارہ دکھائی نہیں دے رہا، اب وہ امپائر کی انگلی دکھائی نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے کہ اس بار بھی 4 سال کے بعد میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو افسوس یہ کھایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت سے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی اختیار کرنا چاہتے تھے وہ اب لوگ خاموش بیٹھ چکے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اب انہیں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار آپ نہیں کر سکتے، آپ کو ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں آئی پی پی اے اور پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر اس وقت جو خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ لوگ بھی سوچ پچار میں ہیں کہ ہمیں آیا ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام فے کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہو گئے تھے وہ لوگ اب واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچ رہے تھے ماضی قریب میں، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ لوگ بھی اب خاموش ہو کے گھر بیٹھ چکے ہیں۔ اب انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر جانا ہے تو اس صورتحال کے اندر نہیں جایا جا سکتا۔ نواز شریف صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 70 سے 80 نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 125 کے قریب نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون نکال جائے گی اگر انہیں یقین دہانی کروائی جائے، لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ 70 سے 80 جو نشستیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آ سکتی ہیں اور 60 کے قریب نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آ سکتی ہیں۔ باقی جو نشستیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف اگر میدان میں ہوئی تو ان کے حصے میں آئیں گی، لیکن مجموعی طور پہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ والے معاملے کے اوپر میں نہیں جاتا، لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک وہ لوگ ہیں جو کٹر حامی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایک وہ لوگ ہیں جو اینٹی پی ڈی ایم تھے اور ان کے نزدیک پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو چننا ان کے لیے اب آسان نہیں ہے، ان کے لیے ضمیر مطمئن نہیں وہ کر پا رہے۔ تو اسی صورتحال کے تناظر میں وہ 8-10 لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نئی پارٹی لائی جا سکتی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی پی ڈی ایم لوگ جو پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے تھے اور ان کو یہ دکھائی دیتا تھا کہ پاکستان میں اور کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے ہمیں پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک نئی پارٹی کا بننا ضروری ہے۔ لیکن پاکستان میں جتنی پارٹیز اس وقت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، کیا یہ تمام پارٹیز پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم بہتری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بطور فرد واحد ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنے چننے والے لیڈر کا خود احتساب کرنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں اسے ووٹ دوں، اگر میں اس کا تقرر کروں، اگر میں اس کا انتخاب کروں تو کن بنیادوں کے اوپر کروں اور یہ کن بنیادوں پہ دوسروں سے مختلف ہے، کتنی بار آزمایا ہوا ہے، کتنا ڈیلیور کیا ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔